بسم اللہ۔ گورنروں کو نصیحت کرنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک ایسی بنیاد ہے جسے پوری امت تسلیم کرتی ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عام حکم دیا گیا ہے اور بعض میں امراء اور حکام کو خاص کیا گیا ہے، جیسا کہ احادیث نبویہ میں انہیں نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور خلفائے راشدین کی عادت رہی ہے کہ وہ گورنروں کو برابر لکھتے رہتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اس سلسلے میں نصوص بہت ہیں جن کا شمار کرنا مشکل ہے۔ گورنر کو صحیح خبریں پہنچانا، رعایا پر واجب ہے کہ وہ والی اور گورنر تک صحیح خبر پہنچائیں اور سچائی کو اختیار کریں، خواہ یہ عوام کے حالات سے متعلق ہو یا دشمنوں سے متعلق یا گورنر کے عمال اور ملازمین سے متعلق۔ اس سلسلے میں حتی الوسعت جلدی کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ یہ خبریں جنگی امور، دشمنان یا عمال کی خیانت سے متعلق ہوں، کیونکہ حاکم اور محکوم، رعایا اور گورنر والی کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ امت کے عام مصلحتوں کی حفاظت کرے اور اس کا خیال رکھیں۔ گورنر کے موقف میں اس کا بھرپور تعاون کرنا، عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں جب فتنہ برپا ہوا اور فتنہ پروروں نے ان سے بعض گورنروں کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو مسترد کر دیا، یعنی ریجیکٹ کر دیا۔ در حقیقت یہ تعاون اسلامی سلطنت کے عام مقصد کو پورا کرتا ہے اور فساد سے روکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ شکایتوں کی طرف التفات نہ کیا جائے، یعنی توجہ نہ دی جائے اور بلا ثبوت فراہم کیے اس سے تعاون کیا جائے، نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تعاون خلفاء کی طرف سے شکایتوں کی تحقیق کر لینے اور ثبوت فراہم ہو جانے کے بعد اور انتہائی دقیق یعنی باریک احتساب یعنی حساب کے بعد ہونا چاہیے۔ ان فیصلوں میں تحقیق کے لیے، اس طرح کے مسئلوں میں تحقیق کے لیے صحابہ کرام کی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جاتی تھی۔ والی اور گورنر کی تائید اور تعاون مدد جس طرح خلیفہ پر واجب ہے اسی طرح رعایا کی طرف سے بھی واجب ہے، اور لوگوں پر ان کا احترام اور قدردانی فرض ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جن بعض والیوں اور گورنروں کو معزول کیا تھا، محض رعایا کی مصلحت کے پیش نظر ایسا کیا تھا۔ معزولی کے بعد ان کا احترام، عثمان رضی اللہ عنہ گورنروں کو معزول کر دینے کے بعد ان کا احترام ملحوظ رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ عہدے پہ ہے تو بڑا عزت اور احترام ہو رہے اور عزت سے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تو پھر احترام نہیں، ایسا نہیں۔ جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کے ساتھ آپ کا برتاؤ رہا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے سلطنت کے اہم ترین مسائل میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے انہیں معزول کرنے کے بعد بھی مشورے کیے۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے معزول شدہ والیان اور گورنروں کے ساتھ نہایت درجے کا احترام کا برتاؤ تھا۔ یعنی معزول ہو گیا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سرے سے ختم ہو گئے، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں، بلکہ ان سے مشورے لیے جاتے تھے، ان کو ساتھ رکھا جاتا تھا، عزت دی جاتی، احترام کیا جاتا تھا۔ تو یہ گورنر کے حقوق تھے۔ گورنروں کی تنخواہیں، گورنروں کے حقوق میں سے ان کی تنخواہیں ہیں جو ان کی معیشت کو یعنی زندگی کا مصدر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں خلفائے راشدین کے درمیان عمال اور امراء اور گورنروں کی تنخواہوں کا اصول متفق علیہ رہا۔ اگرچہ روایتوں میں صرف بعض کی تنخواہوں کا ذکر آتا ہے، لیکن یہ بات واضح ہے کہ خلفائے راشدین کے دور میں تمام عمال یعنی کام کرنے والے اور گورنروں کی تنخواہیں مقرر ہوتی تھیں۔ اکثر روایات جو اس موضوع سے متعلق وارد ہے ان میں سے خاص کر عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا تذکرہ ملتا ہے، چنانچہ ان میں بعض گورنروں کی تنخواہ کی مقدار بھی ذکر کی گئی ہے۔ عثمان اور علی رضی اللہ عنہما عمال اور گورنروں کی تنخواہوں سے متعلق ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے نقش قدم پر قائم رہے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بظاہر لوگوں کے وظائف اور عطیات میں کافی وسعت رہا۔ عمال اور گورنر بھی ان میں شامل تھے، کیونکہ آپ کے دور خلافت میں فتوحات میں وسعت کی وجہ سے بیت المال کی آمدنی میں کافی اضافہ ہوا۔ آپ کے گورنروں نے مشرق آرمینیا
اور افریقہ وغیرہ میں کافی فتوحات کی، آپ گورنروں کو ان کی خصوصی اور نمایاں خدمات کا صلہ اور معاوضہ عطا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ عنہ کو شمالی افریقہ کی فتح کے صلے میں مال غنیمت کے خمس کا 5واں حصہ عطا کیا، اور ان کو اس اہم مہم پر روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں افریقہ پر فتح عطا فرمائی تو مسلمانوں کو اس سے جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کے خمس کا 5واں حصہ تمہیں عطا کروں گا۔ بہرحال گورنروں عمال کو تنخواہیں اور وظیفے دینا اور انہیں لوگوں سے بے نیاز کرنا ایک اسلامی اصول تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیا تھا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین اس پر عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ لوگوں کے مال سے آپ عمال و گورنروں کو بے نیاز کر دیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی تنخواہیں نہیں ہیں اور وہ لوگوں کے مالوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ تنخواہیں رہتی تھی، ان کو کسی پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ حکومت کی مصلحتیں اور ان کی ڈیوٹی کی کما حق و ادائیگی کے لیے ان کو فارغ کر دیا کہ تمہارا یہ کام ہے گورنری کرنا، لوگوں کے فیصلے کرنا، تو تم ایک دم فارغ ہو کر یہ کام کرو، تمہارا معاش ذمہ دار جو بیت المال ہوگا اور حکومت ہوگی۔ تو یہ سلسلہ تھا گورنروں کے حقوق کا۔ آگے گورنروں کے کیا کیا فرائض تھے عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اس کا سلسلہ شروع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی صحابہ کرام کی تاریخ کو صحیح طور پر پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس سے جو کچھ عبرتیں حاصل ہوتی ہے اسے اپنانے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔